अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज फिर मैं एक मरतबा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लब्बैक वालों ने कराची के अंदर जो कश्तियों की एक रैली निकाली है उस पर हम तबसरा करेंगे, और उसी के साथ सिंध के अंदर नवाब शाह के इलाके के अंदर गुज़िश्ता रात को तहरीक लब्बैक वालों ने मिलाद शरीफ की रैली निकाली है, उसकी वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ पंजाब के अंदर एक ख़ातून की बात करेंगे जिसके 5 बच्चे अगवा कर लिए गए हैं और सानिया मुर्तकी के अंदर उसके खामन को शहीद कर दिया गया था, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट देंगे। और इसी के साथ एक नन्हा सा बच्चा है, उसकी वीडियो भी हम आपके सामने शेयर करेंगे कि वो किस तरह लब्बैक के नारे लगा रहा है। और आजकल जो गिरफ्तारियाँ चल रही हैं लब्बैक वालों की, तो उस बच्चे के हवाले से भी बात करेंगे। और इसी के साथ जब हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, हमारे जो करंट पार्टी के अमीर हैं मोहम्मद यूनुस लांग साहब, उनके ऊपर FIR हुई है, उसके मतलब भी हम आपको अपडेट देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, कराची के अंदर लब्बैक वालों ने कश्तियों की रैली निकाल कर ये बतला दिया है कि तुम हमें दबा नहीं सकते। मैं आपके सामने उनकी रैली की मनाज़र रखता हूँ। माशाल्लाह देखिए वो किस तरह उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार किया। आपकी जश्न विलादत पर उन्होंने कश्ती की रैली निकाली। मैं आपके सामने उनकी वीडियो स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, आप देखें माशाल्लाह किस तरह तहरीक लब्बैक वालों ने रैली निकाली है। लब्बैक कश्ती रैली का जो कि हुजूर के 1501वां जश्न विलादत के मौके पर हुजूर के गैरतमंद गुलामों की जानिब से आज कराची के माड़ी के मकाम से इस जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की और कुदरत के इस खूबसूरत से नज़ारों में और समंदर की लहरों में लब्बैक की सदाएं भी बुलंद की। इसके अलावा मजीद और भी बहुत कुछ दुनिया ते दो बस फिर इन समंदर की फजाओं में, इन हवाओं में हर आशिक रसूल के हाथ बुलंद थे और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा थी। और पूरी कश्ती रैली में यही नारा लगता रहा। जुम्मे के बाद इस रैली का आगाज हुआ तो और फिर इसी तरह शाम का वक्त हो गया, फिर आखिर में दुआए खैर हुई और दुआ के बाद इस रैली का इख्तिताम हुआ। यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, आपने देखा तहरीक लब्बैक वालों ने माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में कश्तियों के ऊपर सवार होकर पानी के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद शरीफ मनाया। कि जिस तरह मुसलमान खुश्की के ऊपर भी तहरीक लब्बैक वाले हों या चाहे मुसलमान हों, तो वो किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद शरीफ खुश्की के ऊपर मनाते हैं, तो इसी तरह तहरीक लब्बैक वालों ने कराची के अंदर कश्तियों के ऊपर पानी के ऊपर चलाकर ये बतला दिया है कि खुश्की हो या तरी हो, हम हुज़ूर का मिलाद मना कर रहेंगे। मैं आपके सामने एक और नन्हे बच्चे की तस्वीर शेयर करता हूँ कि देखें नन्ही सी कश्ती है उसके पास और नन्हा सा बच्चा है और उसके हाथ में तहरीक लब्बैक का झंडा है, ये आप देख सकते हैं। और किस तरह वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है तहरीक लब्बैक के साथ। तो अब तुम ये नज़रिया, ये मतलब है कि मोहब्बत नहीं ख़त्म कर सकते। अगर जो चाहो तुम कर लो, जितनी मर्ज़ी तुम FIR कर लो। तो जी नाज़रीन, ये थी कराची के अंदर जो कश्तियों की रैली थी। अब मैं आपको इसी के साथ एक और अपडेट देता हूँ कि नवाब शाह के अंदर गुज़िश्ता रात को मिलाद शरीफ की रैली निकाली है तहरीक लब्बैक वालों ने, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ। देखें माशाल्लाह किस तरह नौजवान और जो वहाँ के जो अमीर हैं और कारकुनान हैं जोश व जज्बा के साथ आगे चल कर आ रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे अमीर मोहतरम जैसे लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से इस्लामाबाद के लिए फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन वो काफ़िला मुर्तकी के अंदर लुट गया था, उनके ऊपर जुल्म हुआ था। तो वो आप रैली देखें कि एक दफ़ा ऐसे महसूस होता है कि जैसे अमीर मोहतरम दरमियान में से भाग के आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये रैली देखें माशाल्लाह, ये नवाब शाह के अंदर गुज़िश्ता रात तहरीक लब्बैक वालों ने ये रैली निकाली है। सरकार की आमद है, घर को भी सजाएंगे,
عید سے بھی بڑھ کر یہ عید منائیں گے، سرکار کی آمد ہے گھر کو بھی سجائیں گے، ہم عید سے بھی بڑھ کر یہ عید منائیں گے۔ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، دیکھو یہ رب اکبر کا تاجدار ختم نبوت، مرحبا تاجدار ختم نبوت، مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ، سردار جو خلقت کے، قاسم جو نعمت کے، یہ جشن ہے ان کا جو غم خار ہے امت کے، سردار جو خلقت کے، قاسم جو نعمت کے، یہ جشن ہے ان کا جو غم خار ہے امت کے، ہو کوئی بھی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کس طرح نوجوان اور بوڑھے بچے سب بھاگ کر چل رہے ہیں آگے کی طرف، اور لبیک کے نعرے اور حضور کے نعرے لگا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ، اور ایک دفعہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے امیر محترم بھی درمیان موجود ہیں اور بھاگ رہے ہیں، تو ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھیں تحریک لبیک والے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، FIR ہونے کے باوجود، کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر پابندیاں لگانے کے باوجود کہ تحریک لبیک والے کالعدم تنظیم ہے تو یہ میلاد شریف نہیں منا سکتے۔ تو یاد رہے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اب تھانے دار ہمیں بتائے گا کہ تم نے جلوس نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے، حضور کا میلاد منانا ہے یا نہیں منانا ہے۔ عاشق کا کام ہوتا ہے خوشی منانا، چاہے اس کے سامنے جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں تحریک لبیک والے ہر جگہ اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کس طریقے کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ ابھی تو 12 ربیع کے لیے 2-3 باقی ہیں، اس سے پہلے دن باقی ہیں، اس سے پہلے ہی لبیک والے ہر جگہ ریلیاں اور میٹنگیں اور اس طرح کے پینفلس لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ تھی نواب شاہ کے اندر ریلی۔ اب میں آپ کو ایک اور افسوسناک خبر یہ بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر گجرات کے علاقے میں ایک خاتون ہے جس کے 5 بچے اغوا کیے گئے ہیں۔ میں اسکرین پر آپ کے سامنے تصویر رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کہ ثانیہ مریدکی کے اندر جو آج سے 10 ماہ قبل پہلے ہوا ہے، 9 ماہ پہلے ہوا ہے، وہاں اس ثانیہ مریدکی کے اندر اس خاتون کا شوہر فتح محمد خان جو شہید ہوا، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی، لیکن یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب اس خاتون کو وہ بار بار ٹارچر کر رہے تھے اور بلا رہے تھے کہ تم یہ بیان دے دو کہ تمہارے خامن کو تحریک لبیک کے قائدین نے شہید کیا ہے یا سعد حسین رضوی نے شہید کیا ہے، تم یہ بیان دے دو، تمہیں لاکھوں کی تعداد میں پیسے بھی ملیں گے اور تمہیں اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، لیکن تم یہ بیان ریکارڈ کروا دو۔ لیکن قربان جاؤں اس خاتون کو، اس کے حوصلے کو، اس کے جذبے کو، ماشاءاللہ کتنی بہادر خاتون ہے۔ ایسی ہی مائیں تو پھر صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن میں یہ سودا کبھی نہیں کروں گی، میں کبھی بھی سعد حسین رضوی صاحب کا نام نہیں لوں گی، یہ شہید کرنے والے تم ہی ہو۔ تو پھر اب اس کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کے 5 بچے، 4 اس کے بچے ہیں اور اس کا بھتیجا اٹھا لیے گئے، اغوا کر لیے گئے۔ تو ظاہر اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جا کر بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی اپڈیٹ کوئی نہیں آئی کہ اس نے جو بیانیہ اپنا دیا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر یہ خاتون اب لکھ کے دے بھی دے کہ مجھے میرے خامن کو قائدین نے شہید کیا یا سعد حسین رضوی نے شہید کیا، تو ہم پھر بھی اس خاتون کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک خاتون ہو کر، یار نہیں تو سب سے کمزور ذات تو عورت کی ذات ہے، لیکن کس طرح وہ خاتون ڈٹی ہوئی ہے۔ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 5 بچے اغوا ہونے کے باوجود، خامن شہید ہونے کے باوجود بھی اس نے ابھی تک ایک بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا امیر محترم کے خلاف، اور نہ ہی کسی کارکن کے خلاف ریکارڈ کروایا، اور نہ ہی باقی جتنے ہمارے ارکان شورا ہیں، رکن شورا ہیں، کسی کے خلاف بھی بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ہماری جانیں لے لو، بچے لے لو، مال لے لو، تم ہم سے
رضوی خاندان کی محبت نہیں نکال سکتے اور نہ ہی ہمارے نظریے کو تم ختم کر سکتے ہو۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو کہ جنہوں نے اتنی قربانی دی ہے، ان کا خاوند بھی شہید ہو گیا اور بچے بھی اغوا ہیں، تو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ تھی اپڈیٹ اس خاتون کے حوالے سے، بہت افسوسناک۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک تحریک کے امیر ہیں جی پنجاب کے اندر، کرنٹ پارٹی کے امیر محمد یونس لانگ صاحب، ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ ایف آئی آر ہونے کی وجہ کیا ہے سنیے۔ ایف آئی آر یوں ہوئی کہ ٹی ایل پی کے جو عظیم رہنما تھے مرحوم پروفیسر محمد شفیع خان، وہ فوت ہوئے، ان کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا اور جنازے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ تھا جرم محمد یونس صاحب کا کہ صرف ان سابق جو پروفیسر تھے جو مرحوم تھے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس جنازے کے اندر تحریک لبیک والوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، تو ان کے اوپر انشداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ یعنی یہ ان کی دیکھیں، میں اب کیا کون سا لفظ استعمال کروں کہ یار ایک بندے کا اس نے جنازہ پڑھایا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بھی اب پاکستان کے اندر جرم بن چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فیصلہ آباد کے اندر ایک شخص نے پینافلیکس بنوایا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میلاد شریف چل رہا ہے تو مسلمان ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے اشتہار بنتے ہیں، پینافلیکس بنتے ہیں، ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ یا فلاں دن یہ ریلی یہاں سے نکلے گی، مسلمان محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے پینافلیکس بنایا اور اس پر خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر لگا دی۔ تو اس کی تصویر لگانے سے اب اس نے جی پولیس والوں نے ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا۔ یعنی اب اس پنجاب پولیس کو بندہ سلام، ان کو میں تو کہتا ہوں تمغہ امتیاز دینا چاہیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں دہشت گرد کسے کہتے ہیں۔ دہشت گرد تو وہ ہے جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرے، انتہا پسند ہو، وہ دہشت گرد ہے۔ یہاں صرف ایک مرحوم کی اور کل عدم تنظیم ٹی ایل پی کی تصویر، رہنما کی تصویر لگانے پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حال بنا ہوا ہے ان اداروں کا اور یہ ظلم جاری ہے اب تک۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم سرخرو ہو کر آئیں گے۔ تو یہ تھی اس حوالے سے اپڈیٹ۔ اب میں اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک کے اوپر جو کریک ڈاؤن ابھی جاری ہے، تو ایسی دنوں میں ایک ننھا بچہ ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ میں اس کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ اس بچے نے ماشاءاللہ، یعنی بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعرہ اب لگنا ہے اور آنے والی نسلوں نے بھی لگانا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ اسکرین پر اس چھوٹے بچے کی ویڈیو دیکھیں، ماشاءاللہ ایک نہیں 2-3 بچے ہیں، کس طرح وہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں تھوڑا سا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایک ننھا بچہ کس طرح ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو یہ بابا جی کا فیضان ہے اور انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا قیامت تک انشاءاللہ، اور یہ ہماری نسلیں بھی لگائیں گی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ۔ تو اب بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب اس بچے کو بھی گرفتار کرو کہ تم، اب اس بچے نے بھی نعرہ لگا دی نا لبیک یا رسول اللہ، اب اس کو بھی گرفتار کرو۔ یعنی اب مسلمان اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، میلاد نہیں منا سکتا، پینافلیکس نہیں لگا سکتا، اپنے پیر و مرشد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر نہیں لگا سکتا، اپنے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر نہیں لگا سکتا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ اتنے بڑے دہشت گرد ہو گئے ہیں تحریک لبیک والے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔